بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی یہ تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیوز میں ہم آج داؤد بندگی کرمانی کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ سید محمد ابراہیم المعروف شیخ داؤد بندگی کرمانی 16ویں صدی کے قادری سلسلہ کے مشہور بزرگ تھے۔ ان کے دادا اور پردادا نے تقریباً 1410 میں کرمان میں سعید پور مظفر گڑھ ہجرت کی تھی۔ محمد ابراہیم سن 1513 میں سعید پور میں پیدا ہوئے۔ اس وقت کے نامور علماء کے ہاتھوں دیوپال پور اور لاہور میں رسمی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شیخ داؤد نے تمام دنیاوی اور مادری مشاغل کے ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے لیے بادنیت کا راستہ اختیار کیا۔ شیخ داؤد نے روحانی روشن خیالی کی جستجو میں برسوں انتہائی عبادت، مکمل تنہائی اور مطلق خودی میں گزارے۔ اگرچہ انہوں نے ویسی ترقیات کے ذریعے ولیت حاصل کی، یعنی بغیر کسی زہری استاد یا مرشد کا سہارا لیے۔ شیخ داؤد نے بعد میں سنگرہ میں شیخ حامد گیلانی اچی کے ہاتھ قادری حکم میں شمولیت اختیار کی۔ بااثر قادری سلسلہ کا باضابطہ رکن بننے کے بعد داؤد بندگی کرمانی نے دور افادہ گاؤں شیرگڑھ موجودہ ضلع اکاڑا میں اپنی خانقاہ قائم کی، جو بعد میں قادری حکم کا مرکز بن گیا اور ہر طبقے کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ زندگی کا داؤد بندگی کرمانی نے اپنی تقدس، مساوات اور ہمدردی کے ذریعے پنجاب کے جاٹ اور راجپوت ہندو قبائل کو ایک بڑی تعداد کو اسلام قبول کیا۔ سنت کے ذریعے مکمل یا جزوی طور پر تبدیل ہونے والے کچھ قبائل میں ہیں چٹھا، چیما، ویرک، باجوہ، تارڑ، سائی، بٹو، مچھینیا وغیرہ۔ ولی فقہ کے کچھ مشہور شاگرد یہ تھے: شاہ ابوالعلی کرمانی قادری، ان کے بھتیجے اور داماد ملا عبد القادر بدوانی، اکبر کے زمانے میں مشہور مورخ شیخ جلال الدین عرف بلول دیلوی، ماں کے جد امجد مولانا ابوالکلام اجزاد، شیخ ابوالاسحاق مزنگی وغیرہ۔ داؤد بندگی کرمانی امام محمد تقی ابن امام علی رضا کے بیٹے موسیٰ المبارکہ کی 28ویں نسل میں سے تھے۔ ولی کے دادا سید محمد مبارک اور پردادا میر سید فیض اللہ باقی نے کرمان ایران سے تقریباً سن 1410 میں سعید پور مظفر گڑھ ہجرت کی۔ اس وقت کے نامور علماء کے ہاتھوں دیوپال پور اور لاہور میں باضابطہ مذہبی تعلیم حاصل کی۔ شیخ داؤد نے اپنے تمام دنیاوی اور مادی مشاغل کو ترک کرتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ چیزیں سب چھوڑ دیں۔ بااثر قادری سلسلہ کا باقاعدہ رکن بننے کے بعد داؤد بندگی کرمانی نے لاہور اور ملتان کے درمیان واقع شیرگڑھ موجودہ ضلع اکاڑا پنجاب پاکستان کے دور افادہ علاقوں میں سکونت اختیار کی۔ داؤد بندگی کرمانی نے اپنی تقدس، مساوات اور ہمدردی کے ذریعے پنجاب کے ہندو، جاٹ اور راجپوت قبائل کو ایک بڑی تعداد کو میں اسلام قبول کرنے پر راضی کیا۔ شیخ داؤد بندگی کرمانی سن 1574 یا 75 میں وفات پائے۔ ان کا فوری روحانی جانشین ان کا بھتیجا اور داماد شاہ خیر الدین ابوالعمالہ تھا۔ شاہ ابوالعمالہ ایک نامور ادیب ہے، شاعر تھے۔ وہ اپنے وقت کے مشہور عالم تھے اور انہوں نے تصوف اور قادری صوفی راہ میں بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ ان کی بیشتر ادبی اور شعری تصانیف اب بھی موجود ہیں۔ تو دوستو، شاہ ابوالعمالہ شیرگڑھ میں رہے اور خانقاہ کے معاملات کو سنبھالتے رہے، یہاں تک کہ سید عبداللہ المعروف نورنگ نوری، جو شیخ داؤد بندگی کے بیٹے اور جانشین تھے، عمر رسیدہ ہو گئے۔ ابوالشانی 1602 میں شیرگڑھ چھوڑ کر لاہور چلے گئے، جہاں
انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری مقامی لوک روایت کے مطابق انہوں نے اپنے آقا داؤد بندگی کرمانی کے مزار کی طرف پیٹ پھیرے بغیر تقریباً 80 میل تک کا سفر طے کیا۔ شیرگڑھ اور لاہور کے درمیان اب بھی چھوٹے چھوٹے بستیاں اور کنویں موجود ہیں جن پر شاہ ابو المالا کا نام اس سفر کے مقامات کی نشاندہی کرتا ہے جہاں انہوں نے آرام کیا تھا۔ لاہور میں شاہ ابو المالا کا مزار تاریخی طور پر مذہبی تہواروں کا ایک اہم مرکز رہا ہے، خاص طور پر 2 عیدوں اور ولی عہد کی برسی کے موقع پر۔ شیرگڑھ میں شیخ داؤد بندگی کرمانی کا مقبرہ ابتدائی مغل فن تعمیر کے ایک شاندار نمونہ ہے۔ سن 1580 میں مکمل ہونے والے مزار کے معمار استاد بایزید تھے۔ مزار کی ڈیزائننگ تعمیر کے بارے میں ان کی تفصیل 17ویں صدی کے ولی عہد مقام داؤدی کے ریگولر گرافی میں موجود ہے۔ بیشتر پہلو مزار کا اندرونی حصہ پیچیدہ ثقافتی پھولوں اور جیومیٹریکل دیوار کے ساتھ سجایا ہوا ہے۔ مزار کے 8 اندرونی ثقافتی پینل مختلف ثقافتی نمونوں سے مزین ہیں جو ان فنکاروں اور کاریگروں کو نشاندہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل ہم اسی وقت انشاءاللہ تعالی اسلامی اسکالر صوفی داؤد القیرئی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔